بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ بچے آئے ہیں PMA کی تیاری کے لیے, کدھر سے آئے ہیں؟ انٹروڈکشن کروا دیں. ان بچوں کی فی الحال ویڈیو میں سامنے نہیں لا رہا, اپنی پکچر ہے. جی ایک منٹ. السلام علیکم, میرا نام محمد طفیل ہے. میں بیسیکلی ڈی خان کا رہنے والا ہوں. تو میں یہاں پہ سارے عمران کے پاس تشریف لے کے آیا ہوں, جو کہ PMA 157 کی پریپریشن کے لیے, جو کہ پاکستان آرمی کا حصہ ہے, اور میں بھی اس میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں. صحیح. چلیں, ابھی تک کیا تیاری ہے آپ کی یہ بتائیں. نوٹس لیے تھے میرے سے آپ نے؟ نوٹس وغیرہ تو نہیں لیے, بس ابھی آیا ہوں اکیڈمی میں, تو یہاں پر ہی ساری کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. آپ بچے اپنا انٹرو کروا دیں. السلام علیکم, میرا نام ہے خالد الخالق ہے, اور میں بیسیکلی راولپنڈی میں آریہ تنسی میں 25 میں پرائیویٹ پنڈی میں رہ رہی ہوں, اور میں یہاں کے پاس فرسٹلی CA کے لیے تیاری کر رہی ہوں. اور ایک بچی تو ویسے پرانی ہیں, دوسری 2 اور بچی ہیں, وہ بھی ہاسٹل میں رہ رہی ہیں. 2 کہ 3 لڑکیاں اور بھی ہیں. فیمیل زیادہ ہوتی ہیں میرے پاس, زیادہ فیمیل آتی ہیں. تو تیاری کے لیے ایک تو یہ کہ ایک ہوتی ہے باتیں کرنا. کیا ہوتی ہیں کہ میں ادھر خیالی پلاؤ بناتا رہوں, ویڈیو بناتا رہوں, آپ دیکھتے رہیں, خوش ہوتے رہیں, ٹھیک ہے, اور ٹائم گزر جائے ایسے. ایک بات ہوتی ہے پریکٹیکل. ہم نے کیا کرنا ہے, پریکٹیکل باتیں کم کرنی ہے, پریکٹیکل زیادہ کرنا ہے. ویڈیوز میں ٹھیک ہے محنت میں کروں, میری ایسی ویڈیوز بھی ہیں 2-2 گھنٹے کی بھی ہے. اسپیشلی ابھی آپ کو نہیں پتا, ڈی خان میں بھی ہماری اکیڈمی موجود ہے, اس ٹائم موجود ہے, ٹھیک ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی ہے اکیڈمی ہماری, ڈیفینڈرز اکیڈمی کے نام سے بھی. لیکن وہ سارے بچے میرے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں, کیوں میں ادھر تھا تو ہمارے کافی اسٹوڈنٹ وہاں پہ ہو گئے تھے. اور پہلی اکیڈمی تھی ہماری ڈی خان, کرنت پلس تھے ہمارے ساتھ پارٹنر. سر بھی ادھر اسلام آباد آ گئے, میں بھی ادھر ہی آ گیا ہوں, تو پیچھے چل رہی ہے اکیڈمی وہ بھی. لیکن وہ نمبر چونکہ جگہ جگہ بینرز وغیرہ لگے ہیں, میری پکچر لگی ہے, تو بچے رابطہ کرتے ہیں میرے سے کہ سر آپ کدھر ہیں. تو میں بھی اس ٹائم پنڈی میں موجود ہوں. اس طرح پشاور میں بھی ہمارا ایک سیٹ اپ ہے, مری میں بھی ہے, مری میں ایک ساتھ کیڈ کالج بھی ہے. اس طرح ایبٹ میں ایک کیڈ کالج کے ساتھ اکیڈمی ہے, وہاں بھی کرنل صاحب ہیں ماشاء اللہ, بڑے اچھے. سیز کیڈ کالج کے نام سے کرنل سپرام, حبیب الرحمان سپرام کے چھوٹے بھائی ہیں جو IG پنجاب تھے, بڑا اچھا رن کر رہے ہیں کالج کو. اس طرح مارگلا کیڈ کالج کے جو ہمارے دوست ہیں اونر ہیں جنید صاحب, بھی ان کا پیرنٹس ڈے ہے, بلکہ پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے, ہر سال ہوتی ہے, ہمیں بلاتے ہیں. ان کا بھی میں ممبر بھی ہوں ساتھ, دوستی سر کے ساتھ بہت پرانی ہے. 2 تاریخ کو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جانا ہے. اگر آپ ان کے تو پیپر ہے اتنا نہیں جا سکتی, لیکن آپ ساتھ جانا, دیکھنا کیا ہو. اور ISB کی تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رٹے لگاؤ. جو بچے دیکھیں ملٹری کالجز ساروں میں رہا ہوں, پاکستان آرمی کا پہلا افسر ہوں جو سارے ملٹری کالجز میں رہا ہوں. کیڈ کالج کی بات کروں, ابھی میرے پیچھے لوگ آ رہے ہیں. یعنی پیرا ملٹری کا جنم 1922 میں بنا تھا, رائل انڈین اسکول تھا یہ. تو پہلی پوسٹیں میری وہاں پہ ہوئی تھی. پھر ملٹری کالج مری ہوگی, پھر کمانڈنٹ نے کینسل کروا دی تھی. تو میرے جو رزلٹ تھے میرے سبھی پنڈی بورڈ میں فرسٹ آتے تھے. تو برگیڈیئر افضل ملک نہیں چاہتے تھے کہ بندہ ادھر جائے. اچھا نائس ٹو ہم, انہوں نے کینسل کرائی پوسٹنگ, سوئی کی پوسٹنگ پھر آ گئی. مری سے 2008 میں ملٹری کالج مری بنا, تو ادھر انہوں نے کینسل, سوئی 2011 میں بن گیا. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ جانا پڑا تھا مجھے. سوئی پھر جنرل کیانی نے خود ہی پھر وہ جنرل کیانی نے ہی ملٹری کالج مری بھی بنوایا, اور جنرل کیانی نے ہی ملٹری کالج سوئی بھی بنایا تھا. تو پھر وہ فرسٹ پائنیئر مطلب جو ہوتے ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ افسر جو ہوتے ہیں پاکستان آرمی کے بیسٹ, ان کو بیچتے ہیں. تو اس میں ٹاپ پہ نام تھا میرا اپنے سبجیکٹ کے لحاظ سے. تو وہ کینسل نہیں ہوئی تھی پوسٹنگ, وہاں سے سوئی چلا گیا. سوئی سے پہلے ٹرین اور پورا کیا میں نے, ہارڈ ایریا تھا وہ. پھر مری آ گیا. اور مری ان کالجز سے پہلے میں وابڈا میں ٹیچنگ کر رہا تھا, کیڈ کالج کربیلا میں, وہ وہاں بھی پائنیئر ہوں میں. اس طرح بہت سے کالجز کا پائنیئر ہوں الحمدللہ, سرکاری کا بات کر رہا ہوں. اس طرح اسپنکئی کیڈ کالج کا ڈائریکٹر تھا میں, وہاں بھی پائنیئر ہی تھا شروع میں جب یہ بنا تھا. تو محنت کی ہے, میں محنت اگر کر رہا ہوں تو آپ لوگ اگر جتنی محنت میں کر رہا ہوں نا, ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ 20% محنت کر سلیکٹ ہو جاؤ گے. لیکن خیالی پلاؤ نہیں بنانے ہیں. ابھی اس کینڈیڈیٹ سے میں اس لیے خوش ہوں کہ پریکٹیکل ہے. انہوں نے جتنے بھی جملے بنائے ہیں, پکچر اسٹوری بنا رہی ہیں, جو بھی کر رہی ہیں, صحیح پازیٹیو بھی ہیں, اور جس طرح ان کی ریکوائرمنٹ ہے نا, نیچرل ہونے چاہیے, جو ان کی اپنی پرسنالٹی اصل ہے. کیونکہ اکیڈمیز والے کیا کرتے ہیں, اصل پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں بعض اکیڈمیز والے. اصل پرسنالٹی اور ہم رٹے نہیں لگواتے.
کہ میں آپ کو دے دوں بیٹا یہ یاد کرو، یہ ہماری پوائنٹر اسٹوری ہے، یہ پکچر اسٹوری ہے، یہ میں نے صرف گائیڈ لائن دینی ہے کہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں اس طرح آتی ہیں، یہ ریکوائرمنٹ اگر آپ اس طرح کرو گے تو سلیکٹ ہو سکتے ہیں. باقی ہونا نہ ہونا تو قسمت کی بات ہے نا. نہ ہم کوئی سفارش کرتے ہیں کسی بچے کی. حالانکہ الحمدللہ میں ایجوکیشن کور کو میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ پورے پاکستان میں، لیکن تمام یونٹوں میں میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں. تو ملٹری کالج میں ذرا پڑھاتا ہوں میں، تو ابھی جو 8ویں کلاس کا بچہ وہی میجر ہے اس ٹائم سینئر سرونگ. تو لیکن ہم اپنے بچوں کو غلط راستے پہ نہیں ڈالتے نا. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ صحیح ٹریک پہ جائے، خود سلیکٹ ہو، اور کوئی مشکل نہیں ہے آگے جانا. اگر آپ کے ذہن میں جذبہ ہے نا، دل میں جذبہ ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، پازیٹیو اور انرجیٹک جو ہے نا لوگ، جو اچھے لوگ ہیں. اور ہر بندہ وہ ہیرو ہے میری نظر میں جو محنت کر رہے ہیں. چاہے ایک مزدور بھی محنت کر رہا ہے وہ ہیرو ہے. اگر اس کے اندر مایوسی ہے اور نیگیٹیوٹی ہے، جس بندے میں نیگیٹیوٹی ہے اور مایوسی ہے وہ ناکام شخص ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ناکام شخص جو ہے وہ دوسرے تنقید کرے گا، نیگیٹو تنقید کرے گا، نہ خود ترقی کرے گا نہ دوسروں کو. ابھی دیکھو صبح آئے تھے لوگ یہاں پہ آگے سامنے میں، تو میں نے کیا بات کی، میں نے یہ کہ اچھے لوگ بھی ہیں دنیا میں، ساری دنیا خراب نہیں ہے. اچھے لوگ ڈھونڈو، تلاش کرو، اچھے لوگ ہیں، اچھے ہیرے بھی موجود ہیں. اور جو برے لوگ ہیں ان کو بھی اچھا کیا جا سکتے ہیں. برے لوگ کیوں کون سے؟ ہم ہی سے ہوتے ہیں نا. برائی کریں گے تو ہم برے ہو جائیں گے، اچھا کام کریں گے تو اچھے ہو جائیں گے. تو برائی کا خاتمہ کرنے میں ہمارا کیا رول ہے یہ سوچنا چاہیے. اگر ہر طرف برائی ہے تو حکومت کا کام تو صرف نہیں ہے نا، یا وہ ادارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں. میں کیا کروں سوسائٹی کے لیے، میں میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں کیسے جی رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا کیا رول ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے نا. اگر میں صرف اپنے لیے جی رہا ہوں، اب میں اپنے اکیڈمی کے لیے پروموشن کر رہا ہوں، بچوں کو کر رہا ہوں یہ وہ، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکل معاشرے کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو پھر اب فائدہ نہیں نا اس چیز کا. تو چاہیے یہ کہ ہم یہ کسی کو ہلکا نہ سمجھیں. تو اب یہ اگر آپ اسٹوڈنٹ کو ہلکا سمجھو کہ یہ تو بچہ ایسے ہی، کل آپ نے لیڈر بننا ہے، کل آپ نے افسر بننا ہے، پاکستان آرمی میں جانا ہے، پاکستان ایئر فورس میں جانا ہے. نہ کسی کو ہلکا سمجھے، نہ کسی کو چھوٹا سمجھے، ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی. ہر شخص عظیم ہے، ہر انسان کی قدر کرنی ہے. تو آپ رکشے والے سے بھی بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں، ایک ٹیکسی والا آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو تھوڑا سا کم تر سمجھتے ہیں کہ یار اس میں تو کچھ وہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ہم سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں تو وہ جو متقی شخص ہے نا، اللہ کی نظر معتبر ہے. تو متقی لوگ موجود ہیں، ہاں، جو تھوڑے سے ٹریک سے ہٹے ہوئی ہیں معاشرے میں. تو اس کی ریزن کیا ہے، کیوں ہٹ گئے ہیں؟ اگر ایک ظالم ہے تو ظالم کیوں بنے ہیں؟ معاشرے میں ایک برائی پھیلا رہا ہے تو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اس کی کچھ ریزنز ہیں. اس کے ہوگا وہ مظلوم پہلے ہوگا پھر ظالم بنے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر بندہ اس کیپیسٹی نہیں رکھتا، اتنی اس کی ذہنی طور پہ اتنی وہ نہیں ہوتی، رستے سے ہٹ جاتے. انہیں کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی باتوں کے ذریعے سے. میرے لیکچرز ہوتے ہیں یہ سن کے، ٹھیک، اور طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں. ہر ایک اپنا ایک ڈومین ہے. ابھی پوری سوسائٹی کو یا پورے ملک کو یا پوری دنیا کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے نا. اپنے دوستوں کو تو ٹھیک کیا جاتا ہے. آس پاس جو دوست ہیں 4 5 8 10، ان میں سے کوئی ایک دوست لائن سے ہٹ گیا ہے، اس کو ہم نے ڈائریکٹ تو نہیں کہنا کہ آپ بہت برا یہ کر رہے ہو، ڈائریکٹ تو نہیں کہنا نا. ڈائریکٹ کہیں گے وہ مزید کرے گا. نفسیات یہ کہتی ہے. اگر آپ کسی شریف بندے کو کہیں گے نا شریف نہیں ہے، تو آپ میں یہ خرابی ہے نہیں ہوگی، وہ کرے گا. میں تو شریف ہوں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، بھائی برائی کر ہی لوں میں. یہ انسان کی نفسیات ہے. کبھی کسی پہ تنقید نہ کرو، نیگیٹو تنقید، کسی کو برا مت کہو. ایون جو شخص واقعی برا ہے، معاشرے میں اچھائی نہیں پھیلاتا، برائی کر رہے، اس کو بھی ڈائریکٹ مت کہیں. آپ اچھے لوگوں کو تو نہیں کہنا چاہیے. ویسے بھی ظاہر دیکھ کے آپ فیصلہ کر لیں گے آپ کون ہوتے ہیں کسی کو وہ کرنے والے. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ذات ہے. تو اللہ جانتا ہے کسی کا کیا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اچھائی نہیں پھیلا سکتے نا تو برائی بھی مت پھیلائیں. برائی کی ترویج نہ کریں. معاشرے میں ایسے جینا چاہیے. تو یہاں سے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. اگر ذہن میں اگر چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو عہدے بھی دے گا، ترقی دے گا، آپ انشاءاللہ آگے جائیں گے. اگر آرمی نیوی ایئر فورس کی طرف میرا کوئی سٹوڈنٹ ہے تو آپ اچھی جگہ پہ مزید مطلب آپ کی یونٹ ہوگی، آپ کے نیچے لوگ ہوں گے، رعیت ہے، ان کی پوچھا جاتا ہے قیامت کے دن. تو ہر ایک اب فیملی ممبر ہے، ایک والد ہے، تو والد سے پوچھا جائے گا آپ کی اولاد میں اچھائی ہے تو ٹھیک اپریشیٹ کیا جائے گا قیامت کے دن. اگر برائی ہے تو پوچھا جائے گا کہ یہ تو رعیت تھی، آپ نے کیا کہ اپنی اولاد کو ٹھیک کیا کہ نہیں کیا. اس میں ٹیچر ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو پریکٹیکل صرف ہم نے یہ ایڈوائز نہیں کرنی ہوتی بچوں کو، پریکٹیکل خود بھی کچھ کرنا ہے کہ ہم معاشرے میں کیا کر رہے ہیں. تو معاشرے کے لیے ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، سوسائٹی کے لیے جینا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے آگے جانا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آرمی نیوی ایئر فورس کو جوائن کر لینا کامیابی نہیں ہے. ہمارا مین مشن ہے یہ نہیں
میرا مین مشن یہ نہیں کہ کسی کو ہم جاب دلوا رہے ہیں، مین مشن میرا یہ ہے کسی کی ذہن سازی کی جائے کہ ایک شخص نیگیٹو ہے اس کو پازیٹیو کیا جائے. بہت مشکل کام ہے یہ، نیگیٹو پرسنالٹی کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے یہ. ایک انسان برائی پھیلا رہا ہے اس کو اچھائی کی طرف کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اس کا ذہن مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے، وہ نہیں مانے گا، نہ مانے گی. اگر فیمیل بھی کافی میں نے یہاں دیکھی ہیں تو ان کو کیسے کیا دعائیں بھی اس میں ہوتی ہیں، وظائف بھی کیے جاتے ہیں، تنہائیوں میں ادھر عبادات بھی کی جاتی ہیں، باقی چیزیں بھی ہیں. تو ان کو سوسائٹی چینج کر دی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں. جس کی وجہ سے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، جس کی وجہ سے برائی کی طرف راغب ہے کوئی انسان، ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے نا. ہمیں ایڈوائز نہیں کرنی، ایڈوائز والے بہت مل جائیں گے آپ کو. اچھی بات کرنی چاہیے، ایڈوائس وہ میں نہیں کہتا ہوں، لیکن میرا طریقہ کار مختلف ہے. ہاں آپ تبلیغ کرنا شروع کر دیں، ایڈوائز کرنا شروع کر دوں بیٹا یہ مت کرو، ایسا نہیں ہوتا. وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا. آپ پریکٹیکل اس کی ہیلپ آؤٹ کیا کریں، دوست وہ جو مشکل میں ساتھ دیں. یہ نہیں کہ آپ کو ایڈوائز شروع کر دیں، ایڈوائز تو ہر بندہ کرے گا نا آپ کو. آپ اس کے مشکل میں کتنا ساتھ دے رہے. اب دیکھیں کس وجہ سے وہ بندہ پریشان ہے، ڈپریشن میں ہے، اس طرف جا رہے ہیں، وہ ریزن تلاش کرو. تو اس ریزن کو تلاش کر کے بتاؤ بھی مت، خفیہ اس کی مدد کر دو. اس کی مدد کر دو کہ وہی انسان جو آج مایوسی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے غلط راستے پہ گمزن ہے، وہی جو خون کے ندیاں بہا کے خوشی محسوس کر رہے ہیں، اس کا ذہن سیٹ ایسا بن چکا ہے، اس کا یعنی کہ سیٹسفیکشن اس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، وہی کنورٹ ہو کے ذہن اچھا کام کرنا شروع کر دے گا. تو ہمیں یہ ابھی اقبال کی مجلس شورا نظم ہے، آپ نے پڑھی ہوگی علامہ اقبال کی. ابلیس کو برا نہیں کہتا ڈائریکٹ، وہ کہتا ہے کچھ تو کر رہے ہیں نا، چلو اچھائی نہیں برائی پھیلا رہے ہیں. ابلیس کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی، تو فقط اللہ اللہ اللہ. وہی وہ مرد مومن صرف تنہائی بڑے اللہ اللہ کر رہے ہیں، معاشرے میں کسی پریکٹیکل کام نہیں آ رہا، تو اس سے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اکثر میں یہ بھی کہتا ہوں، برا لگے گا لوگوں کو، کہ اس نمازی سے وہ شرابی اچھا جو کسی کے کام آ جائے. اس نمازی سے وہ شرابی اچھا جو کسی کے کام آ جائے، ہیلپ آؤٹ کر دیں. نمازی اپنے لیے پڑھ رہا ہے، سب کو اپنے لیے، دوسرے کام نہیں کر رہا، دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا اللہ تعالیٰ خوش تو نہیں ہوگا. تو اللہ کی مخلوق سے ہمیں اگر واقعی محبت ہے، صحیح ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے کام آئیں، تو ہمیں پریکٹیکل کچھ کرنا پڑے گا. پھر ہمارے ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ والنٹیئر ہوتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. آگے میں نے خود بھی والنٹیئر کیا ہوتا ہے، ضرب اعظم میں میں نے والنٹیئر کیا، 3 دفعہ میں نے والنٹیئر کیا ہے. ابھی بھی ہم والنٹیئر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہمیں کہیں بھی فوج بلائے گی، ٹھیک ہے، ہم لبیک کہیں گے، جان کی قربانی. اور یہ تو معمولی چیز میں سمجھتا ہوں، ملک کے لیے اگر جان دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سب سے چھوٹا کام میں سمجھتا ہوں، جان دے دینا. اس ملک کی تو ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، سمجھیے پریکٹیکلی. میں آنے یہ کہہ رہا ہوں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آرمی میں، نیوی ایئر فورس کو جوائن اس لیے نہ کریں گے جانے قربان کرنے کے لیے. جانے قربان کریں گے آپ آرمی نیوی ایئر فورس کو، بچوں کہتے ہیں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں میں، لڑائی کرنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے برائی ختم کرنے کے لیے جانا ہے. حفاظت تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے نا، ملک کی حفاظت کرنی ہے. تو اس کے علاوہ وہ لوگ جو مطلب یہ برائی کی طرف ہے، اس برائی کا قلعہ کمر کرنے کے لیے جانا ہے. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ وہ برائی کیوں ہو رہی ہے، ان کا صفائی کرنے کے لیے جانا ہے. ہم نے اپنے آپ کو صاف نہیں کرنا کہ ہم ہی ختم ہو جائیں. وہ تو چلو رستے میں جان چلی گئی تو ایک بڑا مشن تھا، اللہ پھر اس کا اجر بھی دیتا ہے. جنت الفردوس. میرے 16 اسٹوڈنٹ شہید ہو چکے ہیں اس ٹائم جو آپ پاکستان آرمی میں تھے. وہ تو ایک مشن تھا ہی نا، انہیں کی وجہ سے ہماری بخشش ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. وہ تو اللہ تعالیٰ خاص چنے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ مطلب پریکٹیکل ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے کے لیے، اس حوالے سے ہم نے کرنا. پورا ایک دن بہت بڑا دن ہوتا ہے. صبح کب شروع ہوتے ہیں، کتنا لمبا دن ہے، 24 گھنٹے کافی ہوتے ہیں. تو ان 24 گھنٹوں میں ہم کیا کر رہے ہیں، دن کیسا گزارا ہے؟ کیا ہم نے ایسے میوزک سن کے یا ایسے لیٹ کے فضول میں ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ کے دن گزارا ہے، یا ہم پریکٹیکل کچھ کر رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے سوچنا ہے کیا کر سکتا ہوں میں، کیا کر سکتا ہوں بینگ اسٹوڈنٹ میں، کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، معاشرے کے لیے میرا کیا رول ہے. بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کی عمر میں آرٹیکل لکھتا تھا اخباروں میں، بچے اخبار دیکھیں آپ 2000 کے نکالیں پرانے، آج سے 20-25 سال پرانے، اس میں دیکھ کے میرے آرٹیکلز آ جائیں گے. لمبے میں خود حیران ابھی میں دیکھتا ہوں یار میں اتنا محنت کرتا تھا اس ٹائم، کچھ شوق تھا، ایک جذبہ تھا. تو ابھی نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو ہم ویڈیوز بناتے ہیں، یہاں کر کے کر رہے ہیں معاشرے کے. پھر میں پریکٹیکل لیکچر دینے جاتا ہوں، پورے پاکستان میں جاتا ہوں، میں بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ بچے اس طرح زندگی گزارنی ہے. تو اس لیے کہنے کہ مجھے پریکٹیکل اگر آپ ہوں گے اور نیت آپ کی اچھی ہوگی، صاف ہوگی، تو اللہ کی ذات آپ کی مدد کرو. ابھی آپ آئے دور سے پڑھنے کے لیے آؤ یہاں پہ، ایک جذبہ ہے کہ یار میں سلیکٹ ہو گیا. لیکن اگر آپ سیلفش ہیں، صرف اپنے نوٹس بنا کے چھپا کے کر رہے ہو، نہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے نا. تو اس لیے اپنے آپ سیلفش نہیں ہونا، ایک اچھا انسان ہونا ہے، دوسرے کو سپورٹ کرنا. اور اگر آپ ISV جا رہی ہیں
اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں سلیکٹ ہو جاؤں گروپ میں، کیا ہو جاؤں کہ میری سلیکشن تو ہو جائے گروپ میں سب سے اچھا پرفارم میں کروں، جی ٹی او کی نظر میں اچھا، سائیکولوجسٹ کی نظر، ڈپٹی پریزیڈنٹ کی نظر میں اچھا، سب سے بیسٹ میں نظر ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرے رہ جائیں، پھر تو نہیں نا. کلیکٹیو ویژن کے ساتھ سوچنا ہے ہم نے یہ سوچا، ہم نے یہ کوشش کرنی دوسرا سلیکٹ ہو جائے، کیا ہو جائے دوسرا میرا بھائی سلیکٹ ہو جائے، میری بہن جو دوسری جا رہی ہے سلیکٹ ہو جائے، اللہ اس کی مدد کرے، اس کی دعا دل سے کریں تنہائی میں، تو آپ بھی سلیکٹ ہو جاؤ گی. نہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، نہ آپ نے فراڈ کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، سیدھا سیدھا رہنا ہے، سیدھا سیدھا پرفارم کرنا ہے. فزیکل اگر فٹ نہیں ہے تو فزیکل فٹنس پہ زور دو. ابھی یہ بچی ماشاءاللہ رننگ کرتی ہے، آج کی ہے رننگ، آپ نے رننگ کرو، جم کریں، ٹھیک ہے. آپ سامنے پارک ہے نواز شریف پارک، وہاں جا کے ہمارے ہیں ذوالفقار بھائی ہے، افتخار صاحب ہیں، وہ رننگ کراتے ہیں، 8-10 راؤنڈ لگواتے ہیں ڈیلی، وہ 5-6 کلومیٹر رننگ کرتے ہیں یہاں پہ. آپ ایک دن تو نہیں جاؤ کر سکتے نا، کمانڈو بن سکتے، آہستہ آہستہ کرو گے. شروع میں واک کرو گے، پھر آہستہ اپنا اسٹیمنا مزید انکریز کرو گے، پھر مزید کرو گے، مزید کرو گے، تو ایسا آپ فزیکل دیکھ لو میں فزیکل فٹ ہو گیا. پھر اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے بچے بول نہیں سکتے، بچوں کو بولنا نہیں آتا، جس کو اس رہ جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں پریکٹس کرنی ہے، ڈائس کے اوپر بولنے کی پریکٹس کرنی ہے، تاکہ آپ اچھا بولیں، اچھا لکھیں، اسپیڈ سے لکھیں، اچھا بولیں، نالج آپ جی کے آپ کا اچھا ہونا چاہیے، کرنٹ افیئرز آپ کا ٹھیک ہو. معمولی چیزیں ہیں، اتنے بڑی انگریزی تو ہے نا، اتنا کوئی فلسفہ ہے. انیشل آپ نے پاس کیا ایسا ہی تھا نا، معمولی چیزیں ہی ہیں نا، بیسکس ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے. ایک اسٹوڈنٹ کو بیسک میتھس بھی، ایک بچہ کہتا ہے میں نے ایف اے کیے ہوئے ہے اور مجھے میتھس نہیں آتا، تو بیسک میتھس پوچھ رہے ہیں نا، نہیں آتا تو تیاری کر کے جائیں. اس لیے بچے اپلائی تو کرتے ہیں بغیر پریپریشن کے تیار ہو جاتے ہیں، اپیئر ہوتے ہیں، پھر بعد میں نار ٹریٹمنٹ پہ مجھے میسج کر رہے ہوتے ہیں، اور نوٹس اس دن منگواتے ہیں جب ٹیسٹ کے اگلے دن پہلے دن نوٹس لے رہے ہوتے ہیں. ہم نے تیاری کرنی ہے. ابھی ایم سی جے کا ٹیسٹ تھا، ایک خاتون نے میرے سے 2 دن پہلے نوٹس لیے ہیں. میں نے اسے کہا ابھی کیا کرے گا بچہ 2 دن میں تیاری، ابھی تو تیاری کم از کم بھی 6 ماہ تیاری کرنی پڑے گی. کتنی؟ 6 ماہ. اگر صحیح آپ سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو 6 ماہ اپنے آپ پر. 3 مہینے تو آپ کی باڈی سیٹ ہوتی ہے فزیکل حوالے سے، 3 ماہ میں تو آپ کو 15 دن تو یہاں سیٹ ذہنی طور پہ اس ہاسٹل میں رہنے کے لیے سیٹ 15 دن چاہیے. آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کمرے کس طرف ہے، میس کس طرف ہے، ٹھیک ہے، نواز شریف پارک کس طرف ہے، کس طرف میں نے جانا ہے. شروع میں تو یہی ہوتا ہے نا. آج سے جو پہلی دفعہ راولپنڈی آئے ہیں آپ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے صحیح آہستہ آہستہ صبر کے ساتھ بڑھنا ہے. بہت جلد بازی بھی نہیں کہ بعض بچے بہت جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں کریں. آہستہ چیزوں کو لیں، رٹے نہ لگاؤ، نوٹس کو سمجھیں، جو چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں آپ کو اس کی تحقیق کریں، سمجھ کے یاد کرو. سمجھ کے آپ تیاری کرو گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ کیا ہو جائے گا، پاس بھی ہو جائے گا اور سلیکٹ ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور پھر یہ نیت ہو کہ میں سلیکٹ ہونے کے بعد میں انہیں کچھ کرنا ہے. کہ میں اگر آرمی میں جا رہا ہوں، آفیسر جا رہا ہوں، تو میں نے اپنے ساتھ مطلب جو میرے دوست ہیں ان کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے. آپ کامیابی اگر دوسروں کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کی کامیابی کو کیا کامیابی ہے. ایک انسان کامیاب ہے، اس کی کامیابی سے اس کے بھائی کو فائدہ نہیں ہے، اس کی سسٹر کو، اس کی امی کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی کامیابی کو میننگ نہیں رکھتی نا. تو آپ کامیابی اس وقت صحیح کامیابی ہوتی ہے جب کسی کو فائدہ دے رہے ہیں، کسی بھی حوالے سے فائدہ دیں، چاہے مالی فائدہ دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، فائدہ دیں، کسی کی سپورٹ کر دو، اور ان کو اچھے بول دیں. یہ ذہن میں یہ رکھنا ہے ہم لوگوں نے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں چلنا ہے تاکہ آپ کی کامیابی یقینی ہو. اس حوالے سے جتنی باتیں میں نے کی ہیں، کسی قسم کا کویشچن ہے تو پھر کریں، پھر ہم اس پہ آتے ہیں سینٹینس اور پک اسٹوری پہ آتے ہیں. جتنی باتیں کی ہیں کویشچن تو کر سکتے ہیں. جی کوئی بھی کویشچن تو کریں. سر ہمیں پریکٹیکلی بات کا سمجھ نہیں آتا کیسے دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں سر، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیاز؟ دیکھیں بہت بڑا نہیں سوچنا ہم نے کہ بہت بڑا ہم کوئی کر رہے ہیں، جتنی کر سکتے ہیں. ایک کسی دیکھیں کوئی بھیک مانگتے ہیں فرض کرو، ٹھیک ہے، ہمیں ایڈوائز نہیں کرنی، محنت کرو، یہ کرو، وہ کرو، ٹھیک ہے، میرا اپنا ذہن ہے نا. اگر اسے دے نہیں سکتے برا بلا تو نہ کہو نا. یہ تو کہہ سکتے ہو نا بابا معاف کر دوں، اچھے بول کہہ سکتے ہیں. اگر نہیں دے سکتے کسی کو، ابھی کیوں مار ہے وہ اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤ. ابھی یہاں خاتون آتی تھی تو ادھر ایک خاتون، اس کو گردے اس کے فیل آتے تھے بننا، تو اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کے جاننے والے ہیں ڈاکٹر وغیرہ، فری اس کا آپریشن کروا دیں. ابھی اس کے دل میں ہمدردی تھی نا، ایک خاتون، اجنبی خاتون جو نہ جان نہ پہچان. پھر میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر اچھا آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کا ہم کر دیں گے. ادھر ہولی فیملی میں کام کرتے ہیں، مدد کی جا سکتی ہے. روڈ کراس کرا دینا بھی کسی کی مدد ہے. کسی ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کو نوٹس دیں، ساتھ مدد کریں، یہ بھی کامیابی ہے، یہ بھی کسی کی سپورٹ ہے. بہت بڑا نہیں کرنا، بہت بڑا چھوٹی چھوٹی خوشیاں تلاش کرنی ہیں. آپ کو خوشی ملے گی،
آپ کسی کی مدد کرو گے چھوٹے چھوٹے طریقے سے، آپ کو کیا ملے گی؟ آپ کو خوشی ملے گی، اور آہستہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی پوسٹ پہ لے جائے گا کہ آپ بہت بڑی کسی کی مدد کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کل آرمی میں جانے کے منسٹر بن جاؤں. ٹھیک ہے، CSS کا ہمارے ایک دوست ہیں برگیڈ صاحب ماشاء اللہ، تو ایک سیٹ آئی تھی سروسز کی نا 21 گریڈ میں، ان کو ایز چیف گیسٹ بھی بلا رہا ہوں میں ادھر مارگلا گریڈ کالج میں. سر ایک سیٹ پہ سلیکٹ ہو گئے، سول سروسز میں آ گئے تھے، نہیں آرمی سے پھر ادھر آ گئے، آرمی سروس کر رہے تھے. سر سے بھی میری بات بھی ہوئی تھی آپ کے سامنے، تو ادھر چلے گئے، وہاں وفاقی سیکرٹری بن گئے. وفاقی سیکرٹری KP کے ڈپٹی سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں پورے صوبے کے. ابھی انہوں نے مطلب جو بندہ آگے جاتا ہے ترقی کرتا ہے کتنی بڑی وہ ہوتی ہے، وہ اتنی سپورٹ کر رہے ہیں معاشرے کی. انہوں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ان کے یتیم بچوں کے، اور پھر کافی ان کی مسز ڈاکٹر ہیں تو ہاسپٹل بنائے ہوئے انہوں نے، فری بھی علاج کر دیتے ہیں. یہی سپورٹ ہوتی ہے نا. نیت آپ کی بہت بڑی ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ بڑی ہونی چاہیے. سپورٹ کریں، دعا دینا بھی تو کسی کی سپورٹ ہے نا. ایک بندہ مریض ہے اس کی عیادت کرنا بھی کسی کی سپورٹ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے. کیا کرنا ہے ہم نے؟ اللہ کی رضا کے لیے کام کر. یہ مت سوچو کہ یار یہ بندہ تم خود غرض ہے، یہ سے یہ ہے وہ ہے. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو اچھا کرو نا کسی کے ساتھ. آپ نے صرف اللہ سے امید رکھنی ہے، لوگوں سے امید نہیں رکھنی، کسی سے آپ نے امید نہیں رکھنی. آپ نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے لوگوں کی مدد کریں. ہمارا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یہ ہوں، ٹھیک ہے، میں بیمار ہوں، میں یہ نہیں ہے، تو آپ اگر پیسے دے سکتے تو دینا چاہیے نا. نہیں دے سکتے، اب تعلق ہے تو اس کا علاج کروائیں، کرا سکتے ہیں، کسی کو کہہ سکتے ہیں. میں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا ہوں، لیکن لوگ نہیں کرتے نا، لوگ نہیں کرتے. ہمارے میجر سب گرے، سرونگ میجر ملٹری کا مریض، ملٹری کا جیلم سے آ رہے تھے، ادھر سے موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، اس وقت کیپٹن تھے، تو بائک پہ گرے تو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. 7 سے گاڑیاں جا رہی ہیں، مطلب بے حس معاشرہ ہو چکے ہیں. ادھر فائر لگی کو اٹھاتا کو نہیں ہے ڈر کی وجہ سے. مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یا ڈر ہے یا حص نہیں، اس کے اندر بے حس ہو چکے ہیں، یا میں پھنس جاؤں گا. کوئی مار دے تو لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں، پولیس ہمیں پکڑے نہ لے جائے. پولیس کا بھی تو رول ہے. مطلب ہم سب اس میں انوالو ہیں. ہمارا کیا رول ہے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم دلیر نہیں ہیں، ہم دلیر نہیں ہیں. اصل میں کیا نہیں ہیں؟ ہم دلیر نہیں ہیں. سچائی کو فور نہیں کر سکتے، فیس نہیں کر سکتے. تو دلیر ہونا چاہیے بندے کو، ویسے ہی دلیر ہونا چاہیے. کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ آگے. اس طرح میری امی بہت دلیر ہے ماشاء اللہ. ہمارے پڑوس میں فائرنگ شروع ہوئی اور ڈاکو آئے تو میری امی باہر کھڑی ہو گئی. میں خود موجود ہوں. میں نے کہا ابھی آپ کدھر نکل رہی ہیں؟ کہتے میں نیتی نکل گئی. کہ کدھر ڈاکو؟ وہ فائر مار رہا تھا سامنے، ایسے لگ رہے تھے ساتھ، وہ نکل آئی باہر. پھر میں نے پولیس کو فون کیا، پولیس نے ادھر تو آیا کو نہیں ہے. میں نے کہا میری امی خود باہر، پھر میں امی کے ساتھ میں نکل آیا باہر. وہ کہتے ہیں جو زندگی ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، جو لکھی ہے موت وہ تو ہے، یہ وہ تو آنی ہی آنی ہے. تو اس طرح کوئی فائر مار کے چلا جائے مطلب یہ دلیری ہے نا. بظاہر تو آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں بڑا اچھا کام نہیں کیا، لیکن ان کی دلیری ہے، جذبہ تھا. وہاں لوگ چھپ جاتے ہیں، لوگ چھپتے ہیں، لیکن وہ نہیں چھپنا چاہیے. کوئی بھی مدد کی جا سکتی ہے مشکل میں، کوئی بھی مدد کی. پھر ہم کہتے ہیں ہم تو سولجر ہیں، ہم تو بڑے دلیر ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں. ٹھیک، ادھر چھوٹا سا کسی کو دکھ ہوا ہے، بندہ گر گیا، اٹھانے والا کوئی نہیں. بینک میں ہمارے ٹیچر گرے، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف اردو پشاور یونیورسٹی، مجھے خود بتا رہے تھے کہ میں بے ہوش ہو گیا وہاں پہ. بینک میں بیٹھا ہوں سیونگ سینٹر میں، بے ہوش ہو گیا، گھنٹہ میں بے ہوش پڑ رہا، کسی نے نہیں اٹھایا. پھر میں ہوش آیا تو میں نے کہا یار آپ لوگوں نے مجھے اٹھا کے ہاسپٹل تک نہیں لے گئے، اٹھایا بھی نہیں. لوگ دور دور بھاگتے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ ہم بے حس ہیں، ہم لوگ خود غرضی کی طرف ہیں. میں یہ چاہتا ہوں میں ترقی کروں، آپ چاہتی ہیں آپ ترقی کرو، یہ بچہ چاہتا ہے یہ. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. ہم کولیکٹیو ویژن سوچتے کوئی نہیں ہیں. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم بچوں کو وہ ایسی ذہن سازی کی جائے کہ خود بھی پریکٹیکل اور دوسروں کو بھی وہ کیا جائے. قربانی نہیں ہوتی، قربانی دینے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے معاشرے کی قربانی. زندگی تھوڑی سی ہے، ویسے بھی لائف ہے، گزر جانی ہے. اس چھوٹی سی زندگی کو ہم اچھا تبھی بنا سکتے ہیں کہ ہم قربانیاں دیں. ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن اچھے طریقے سے ہم زندگی گزاریں. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ آپ کسی پوسٹ پہ پہنچ گئے، جنرل بن گئے یا وزیر بن گئے، یہ معاشرے کے کام نہیں آ رہے تو کیا فائدہ اس چیز کا. بچے سلیکٹ ہونا یا اسے پہنچنا، بڑی پوسٹ پہ پہنچنا، یہ تو کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو، کامیابی یہ ہے کہ آپ کی سوچ اچھی ہو، کامیابی یہ ہے کہ پریکٹیکل آپ کام کریں، صرف باتیں نہ کرو. پریکٹیکل معاشرے کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہے. اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے.
ادھر یقین کرو میں اس پلازے سے تنگ آیا ہوں نا, گندا سا پلازے آپ نے دیکھے, مجھے کوئی یہاں سے جانے نہیں دیتا, سارے جمع ہو جاتے ہیں, آپ کو نہیں جانے دیں گے کہ آپ ایک بندہ اچھا کام تو کر رہے ہو, چلو باقی جیسے ایک اچھا ہی تو کرے. کبھی میں نعت خوانی کرا رہا ہوتا ہوں, کبھی میں سیاسی لوگوں کو بلا لیتا ہوں یہاں پہ کہ سمجھ, کبھی میں کیا کرتا ہوں, کبھی کیا کرتا ہوں, کبھی ہم محفل مشاعرہ کراتے ہیں یہاں پہ, سارے کہتے ہیں آپ کا کمرہ اچھا ہے, روم آپ نے بڑا اچھا سجایا ہوا ہے, ادھر ہی ہم کریں گے محفل. میں نے کہا میں سائڈ پہ جاتا ہوں, کہتے ہیں یہاں سے وہ نکل نہیں دیتا, ہم نے سارے بڑے بڑے سینئر لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ اس کو نکل نہیں دیتا. اس کا میں کام صحیح کر رہا ہوں, اپنے چھوٹا سا جو ڈومین میں رہا ہے تاج محل پلازے کے اندر, اس میں ڈومین میں صحیح, اپنے ڈومین میں صحیح کام کر رہا ہوں. لوگ پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرے سب کام صحیح کر رہے ہیں. تو یہ اچیومنٹ ہے ہماری. بہت بڑا تو میں نہیں سوچنا میں بہت کچھ کروں, ہاں موقع ملے گا ہم کریں گے. وہ تو موقع ملنے کیا نا, موقع ملے کیوں نہیں کریں گے, بالکل کریں گے. وہ تو موقع ملے تو دیکھیں آگے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. ہمارے اسٹوڈنٹ آگے جاتے ہیں, سارے روم ہم نے کیوں ہیں بچے, وہ جب آگے جاتے تو ہم بھی جائیں گے. ادھر کئی سولجرز میرے پاس آئے پڑھنے کے لیے, ایئر مین آئے پڑھنے کے لیے چھٹی لے کے, تو ان کو کہیں میں کہتے ہیں والنٹیئر کیا کہ نہیں کیا بیٹا آپ نے, کہتے نہیں میں والنٹیئر کروایا جنگ کے لیے, میں نے کیا کیا والنٹیئر کروایا بچوں کے. آگے لیٹر لکھو کرنے کو, ہم نے آگے سیاچین جانا ہے. ہمارے دوست بھی ایسے ہیں, کرن سپرا کا میں نے ذکر کیا, کرن سپرا نے 3 دفعہ سیاچین گزارا ہے والنٹیئر پہ, اور وہاں بندہ 1 گھنٹہ نہیں گزار سکتا سیاچین میں. سر نے 3 دفعہ مطلب والنٹیئر کیا, 3 دفعہ وہ سیاچین میں رہے ہیں. ابھی وہ جو بندہ لیڈر ہے کرن سپرم, تو ان کا جو کالج جو بنا ہوا ہے ایبٹ آباد میں, کیا ان کے بچے ایسے للو پنجو ہوں گے کیا, بولڈ ہیں بچیاں, دیکھیں ویڈیو ٹک ٹاک پہ آگے پیچھے, ان کے جو بچے ہیں وہ بڑے دلیر ہیں, پیرا گلائڈنگ کراتے ہیں وہاں. 7 PMA ادھر جذبہ, ان کا جذبہ ان سے بنے گا. یہ منی PMA سر آپ نے بنایا ہوا ہے, یہ تو منی PMA ہے جو ٹریننگ آپ دے رہے ہیں ماشاء اللہ اتنی زبردست بہترین طریقے سے. تو یہ ہوتا ہے نا جذبہ, ادھر زیادہ ہمارے جذبے مزید بڑا, بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں. ویسے ہی ہم نے obstacle وغیرہ وہاں سارے میں لگوائے ہیں, تو وہ دیکھتے ہیں سر مزید جذبہ پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اچیومنٹ ہے کامیاب اور اچھے لوگوں کی. اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیے, اور اچھے لوگ مل جاتے ہیں. سر نے میرا نمبر یہاں سے لیا تھا, یوٹیوب سے لیا تھا. انہیں نہیں پتا کہ آرمی میں یہ تھا, پہلے کافی عرصے بعد پھر پتہ سر کو چلا تھا. تو ادھر میں لیکچر دینے گیا تھا. اس طرح مارگلا کے دوست ہمارے, اس لیے ان سے ملاقات ہماری ہوئی. تو محنت آپ لوگ کرو, لیکن جذبے مرے ہوئے نہ ہوں, چہروں پہ مایوسی نہ ہو. ہمارے نوجوان جو آج کے جو نوجوان ہیں نا, چہرے پہ مایوسی لے کے پھر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا. کبھی وہ MBA کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. ایک فیلڈ پکڑ لو آپ, اور اس میں صحیح ماسٹر, میں کہتے ہیں ماسٹر آف اردو, ماسٹر آف انگلش. ماسٹر تو ماسٹر ہو جو نا, صرف ڈگری ہولڈر نہ ہو. بچے مجھے کہتے ہیں اسکوپ کس چیز کے, اسکوپ ڈگریوں کا نہیں ہے بچے. اسکوپ انسان کا اپنا اسکوپ ہے کہ وہ کتنا بولے. آپ دیکھیں سبھی, میں نے MA اردو کی ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیا کیا ہوا ہے اردو میں کیا, اردو میں صحیح اردو میں کیا ہے نا, MA کیا ہے واقعی جسے کہتے ہیں. آپ اردو کے بارے میں کوئی کویشچن کرو گے, میں نے پڑھا ہے, مجھے آتی ہیں چیزیں, دلچسپی شوق سے کی ہے. پھر میں نے MA انگلش کر لی ہے, شوق سے کی ہے سارا کچھ. پھر بعد میں مزید میں نے کچھ پڑھا, آگے کی تھوڑا بہت پڑھا, جو پڑھا دل سے پڑھا. یہ نہیں کہ بس نوٹس موڈ کر کے اپنے, حالانکہ دیکھیں یہ نوٹس آپ لوگوں نے تیار کتنی محنت کی جاتی ہے نوٹس پہ. 25 کتابیں میں نے ویسے لکھی, اسپیچز لکھ رہا ہوں, میں یہ کروں وہ کروں, کچھ نہ کچھ لگا ہوں نا یہاں پہ. رات کو میں بہت کم سوتا ہوں, حالانکہ سونا اپنی نیند اپنی صحت اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کو نہیں ہلکے پڑ جاتے ہیں میرے میں, لیکن بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کچھ تو لگتا ہے آپ کی باتوں سے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, موقع نہیں مل رہا. موقع نہیں ملتا تو پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں موقع ملے. موقع ملے گا تو کریں گے انشاءاللہ. لیکن جتنا مجھے موقع ملا میں کافی زیادہ کر رہا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کامیاب ہوں اس میں الحمدللہ. اتنا دوستی یاری میری بنی ہوئی ہے, دوستوں اچھے دوست ہیں, مطلب وہ بلاتے بھی رہتے ہیں, مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ لوگ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, مجھے فخر ہو کہ یار میرے اسٹوڈنٹس کا کریکٹر بھی اچھا ہو, بولنے والے وہ دلیر ہو, بزدل نہ ہو, ہیلپنگ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اس میں, کوپریٹو ہو. یہ سر نہیں خوبی لکھیں میرٹ میں کوپریٹو ہوں, پریکٹیکل دکھائیں گے وہ پٹے اٹھاتی ہے کہ نہیں اٹھاتی, آبسٹیکل کر رہی ہے تو ڈرتی ہے کہ نہیں. وہاں لکھا ہوں بڑی بولڈ ہوں میں, ادھر آپ پریکٹیکل ڈر گئے ہو آبسٹیکل کے. وہ یہی چیز دیکھتا ہے, لکھتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہے. لکھیں بے شک کام آپ, لیکن پرفارم زیادہ کر جاؤ. اس طرح ڈسکشن جب آپ کی ہوگی, گروپ میں ڈسکشن ہوتی ہے, تو وہاں آپ کیسے بولتے ہو, وہاں آپ کے اندر جذبہ کیسے ہے. لیکچریٹ میں آپ کیسے دوسروں کو بریف کرتے. لیکچریٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو لیڈر میں نے بنایا, تو آیا یہ لیڈر ہے کہ نہیں ہے. 8 بندوں کے سامنے بول سکتی ہے کہ نہیں بول سکتی ہے. اگر 8-10 کے سامنے نہیں بول سکتے, اس کا مطلب آپ لیڈر نہیں ہیں, کوالٹی نہیں ہے, اور ڈر رہی ہیں. تو وہ ساری ججک سے یہاں آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اکیڈمی میں. یہاں پریکٹیکل وہ چیزیں ہوتی ہیں, پر پریکٹیکل مجھے تو نہیں پتا ابھی فزیکل کتنا آپ کے اندر اسٹیمنا کیا ہے. وہ تو آپ جائیں گی دیکھیں گی, ایبٹ آباد جائیں گی اگر اسٹرگل کرنے کے لیے, وہاں دیکھیں وہ بچیاں وہ کیا کر رہی ہیں, ہم کیا لوگ محنت کر رہے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں,
محنت کرے, پڑوس میں بڑی محنت ہو رہی ہے. اگر میں یہ کہوں ہم بڑی محنت کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بچوں کو کہتا ہوں بعض بچوں کے چہرے اتر جاتے ہیں, سر بڑی سختی کر رہے ہیں, رات 2 بیٹھا, میں رات یہاں شروع ہوتا ہوں, رات 2 تک بچوں کو کر دوں. یہ پرانی اسٹوڈنٹ پتہ ہے ان کا, تو صبح 2 گھنٹے یہاں وہ وظیفے اور چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کی مدد, اس کی اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے نا, وظائف کی برکت سے بھی بچے کامیاب ہوتے ہیں. ایک بندہ صبح سویرے اٹھ جاتا ہے, فجر سے گھنٹہ پہلے تہجد پڑھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, درود شریف پڑھتا ہے, سورہ یاسین, اللہ کی مدد نہیں آئے گی کیا؟ اللہ کی لازم مدد آئے گی. تو ہم بچوں کو جانے, آپ دیکھیں نصیحتیں کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں, فائدہ کیا ہے؟ نماز پڑھنی کو نہیں, تلاوت قرآن کو ہاتھ اس وقت لگے جب رمضان ہوتا ہے. کیا صرف ہم مسلمان رمضان کے ہیں؟ کیا رمضان میں صرف اسلام کو لانا ہے ہم نے؟ رمضان کتنا اچھا ماحول ہو جاتا ہے پاکستان کا, ہے کہ نہیں؟ جو یہ رمضان عید آتی ہے ہم کو وہ ڈانس, وہ یہ کیا چیز ہے؟ نہیں ہونا چاہیے نا. ان گانوں مانوں کو اپنی زندگی سے نکال دو. مرد مومن بننا ہے ہم نے, کیا بننا ہے؟ مرد مومن کی آنکھ میں حیا, دل میں حیا ہوتی ہے. ایک اس کا مرتبہ ہے, ایک عام بندہ تو وہ نہیں, مومن ہے وہ. اقبال کا شہین آسے عام تو نہیں ہے نا, مردار تو وہ نہیں کھاتا. مردار نہ کھائیں, نہ دیکھیں, نہ سنیں, سمجھ آئی بات؟ ہر چیز نلکے بند کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ نلکے, ناک نلکے ہے, کان نلکے, آنکھیں نلکے ہیں, منہ نلکے ہے, ہاتھ نلکے ہیں, سارے نلکے لگے ہوئے ہیں. نہ کسی غیبت کرو, نہ گناہ سنو, نہ دیکھو. ٹینکی دل ہے آپ کا, دل ٹینکی ہے نا. اگر ایک نلکے میں غلاظت جا رہی ہے, باقی بند کیے ہیں, فرض کریں آپ غیبت کر رہی ہیں کسی کی, یا گالی کر رہی ہیں کسی کے ساتھ, اور باقی اچھے کام, لیکن ایک نلکا کھولا ہوا ہے برائی والا, تو ٹینکی میں تو گندگی جائے گی نا, وہ تو روحانیت نہیں آئے گی, پریکٹیکل کچھ نہیں ہوگا. پھر اچھے لوگوں پہ, جو نیک لوگ, آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں, تکلیفیں ہارڈلز آتی ہیں, پھر بچیاں کیا ہوتا ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. یہ اللہ والے جو کہتے ہیں, اللہ والے کہتے ہیں تکلیف ہو کہ اللہ نے, میرے یار نے مجھے یاد کیا. کیا کہتے ہیں؟ میرے یار نے مجھے یاد کیا ہے. خوش ہوتے ہیں کہ تکلیف کیوں نہیں آ رہی, پریشانی کیوں نہیں آ رہی, زندگی کو مزہ نہیں آ رہا انہیں. ہمیں پریشانی اور تکلیف آتی ہے, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا نیگیٹو, اللہ ناراض. اللہ نہیں ناراض, اللہ نہیں ناراض, سمجھیے بات. اللہ تو گناہ گاروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, جو گناہ گار خطاکار, اور اللہ تو توجہ زیادہ ہوتی ہے, یہ کیا کر رہے ہیں جی. تو اس لیے خوش ہونا چاہیے. ہم دین اسلام کو مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حبیب کو مانتے ہیں, تو کسی وقت بھی رحمت اور کرم نوازی ہو سکتی ہے, اور ہماری جو برائیاں اچھائیوں میں کنورٹ ہو سکتی ہیں. اور اتنا اللہ خوش ہوتا ہے کہ جو برائیاں کی ہوں گی انہیں وہ اچھائیاں بن جائیں گی, نیکیاں بن جائیں گی. بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا, وہ کیا بنی ہوگی آپ قیامت کے دن؟ نیکی. بنا خوش ہو, انعام دے دیتے ہیں, گناہ نیکی میں کنورٹ کر دے گا. اس طریقے سے زندگی گزارو. جب اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اللہ کی گڈ بات, کیسے مدد, سوال کا کیسے کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی ہم نہیں مانتے نا, مسئلہ یہ ہے. اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مان رہے. اگر اللہ کی ہم تھوڑا بہت ماننا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, 20% بھی اللہ کی ماننا شروع کر دیں, تو اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے. تو دل میں رحم بھی ہوگا, ہم نہ ظلم کریں گے, پھر رحمت, شفقت ہے, دوسروں کا احترام کرنا, دوسروں کی مدد کر, کسی گھٹیا نہ سمجھنا, یہ بہت بڑی, اپنے آپ کو ہمیشہ عظیم سمجھتے ہیں. وہ شخص عظیم نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. دوسروں کو عظیم سمجھیں, دوسروں کو اچھا سمجھیں, اپنے سے دوسروں کو بہترین سمجھیں, اور لگے نہ کہیں ہم مشن پہ لگے ہوئے ہیں, کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ, ہم اس سفر میں کر رہے ہیں. توبہ طیب ہوتے رہیں, استغفار, یہ ٹھیک. برائی ختم نہیں ہوتی, میں نہیں کہتا آپ ختم کر دوں, لگ رہو برائی میں, لیکن ساتھ ساتھ اچھائی بھی کرو نا. ساتھ نماز بھی, بچوں میں نے کہا نماز ہی پڑھو یار, آپ نماز پڑھو, ساتھ درود شریف پڑھو, کچھ تو پراؤڈ ہوگا نا میں یہ نیک کام کر رہا ہوں. کس ٹائم بھی روشنی جو ہے چھا جائے گی اور اندھیرا چھٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, رحمت ایک دم ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفرتیں نہ کرو کسی سے, برائی سے نفرت ہونی چاہیے, انسان سے نفرت نہ کریں, اور اپنے پریکٹیکل طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے, زندگی گزارنی ہے. کریں گے تو ہر چیز اچھی سی جائے گی, اچھے انسان بن جاؤ گے. تو نہیں تو پھر زندگی تباہی ہے. نیگیٹیوٹی کو پرسنالٹی سے نکال دو. پرسنالٹی کو کوئی نیگیٹو بات کرتے ہیں, وہاں سے چپ ہو جائیں, یا اٹھ جائیں وہاں سے, کیوں اوپر خود بھی نیگیٹو, آپ کو نیگیٹو بنا رہے ہیں. اس لیے اچھے دوست, الحمدللہ میرے تو بڑے اچھے دوست ہیں, اور میں اکثر سوچتا بھی ہوں یار میرے میں تو اتنی اچھائی نہیں, لیکن دوست بڑے اچھے مل گئے مجھے. آپ کو ملواؤں گا نا دوستوں سے, آپ کہیں گے کدھر سے ڈھونڈیں, ہیرے ملے ہوئے مجھے. ایک سے ایک اچھا دوست ہے, پریکٹیکل کامیاب لوگ ہیں, اور کامیاب لوگوں سے اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں ملتا ہوں, خوش ہوتا ہوں. کامیاب بندہ ہاتھ ملاتا ہے نا, صحیح شیک ہینڈ کرتا ہے. ایک چیز میری نوٹ کیا کرو, اچھا ایسے ڈھیلا سا ہاتھ نہیں ملائے گا, ایک اس کے اندر انرجی ہوگی, ہاتھ ملائے گا ایسے ہاتھ ملائے گا. آپ کی جنرل سے ہاتھ ملاؤ, کیسے ہاتھ ملاتا ہے, کوئی بھی جنرل ہے, سرونگ یا ریٹائر جنرل, کیسے فوجی ہاتھ میں, پاکستان آرمی کی بات کر رہا ہوں,
सर, कामयाब और पॉजिटिव लोग हैं ना, बिल्कुल सर, हाथ मिलाएंगे, सही हाथ मिलाएंगे, ऐसे ढीला से ऐसे करके उसका फ़ायदा क्या है? यस सर, उसकी पर्सनैलिटी, हाथ मिलाने से इंसान की पर्सनैलिटी का पता चल जाता है। अगर एक इंसान ढीला से हाथ मिलाते हैं उसमें ऐसे मतलब वो अंदर मायूस शख्स है। कुछ नहीं है, एक ऐसे मिलाते हैं हाथ सही पता चल रहा है, हाथ शेक है, उसने सही किया है, उसके अंदर जान है ना, बिल्कुल सर, बूढ़ा भी उसके अंदर जज्बा मौजूद है, यस भाई, बॉडी लैंग्वेज से चीज़ें पता चलती हैं। इसलिए प्रैक्टिकल आप लोगों ने इंशाल्लाह अच्छा होना है। ये सिर्फ ये नहीं कि ख्याली पुलाव बनाते रहो और बैठे रहो, उसका फ़ायदा नहीं है ना। वॉलंटियर मैंने इसीलिए किया था, जब मैं लिखता था आर्टिकल हिलाल में, ICPR के रिसाले शहीदों के पर आर्टिकल लिखा था मैंने कि मुनाफिकत है, मरी में बैठा हूँ और लिख रहा हूँ आर्टिकल शोधा के बारे में। ये तो अपने स्टूडेंट मोटिवेट कर रहा हूँ, खुद मैं कुछ नहीं कर, मैंने वॉलंटियर कर दिया। मैंने कहा यार ये तो अरे मरी के मोस्ट वांटेड प्लेस है, हर बंदा जाना चाहता है मरी, पिकनिक पॉइंट है ज़ाहिर, वहाँ आपकी नौकरी को कितने मज़े हो जाते हैं। मरी में बंदा नौकरी कर रहा हूँ, उधर से मैंने कहा नहीं मैं वज़ीरिस्तान जाना चाहता हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, ज़रगा से मुझे आगे हर बच्ची को MS को लेटर लिख दिया। ये क्या चीज़ है? जज्बा है ना। बिल्कुल सर, इसलिए प्रैक्टिकल, अगर मैं इस तरह आपका टीचर प्रैक्टिकल हूँ तो आप लोग प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल मेहनत करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। बाकी हमारे दोस्त हैं, हमारी तरबियत अच्छे लोगों ने की है, हमारे उस्ताद हैं, असातिज़ा किराम की सोबत का असर है। ये नहीं कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मुझे भी बहुत खराबियाँ बुराइयाँ हैं, लेकिन अच्छे लोगों की सोबत की वजह से हम अच्छे हो गए हैं, उनका असर होता है। असातिज़ा किराम अच्छे मिल गए, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मेरे शुरू से जो टीचर्स थे वो बड़े अच्छे मिल गए मुझे। अच्छे असातिज़ा किराम और वलदैन की वजह से इंसान सीखता है, फिर अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छे क्लास फेलोज़ मिल गए, अच्छे लोग मिलते चले गए, अच्छे लोग मिलते चले गए, होते गए हम, फिर मतलब बंदे को शर्म भी आती है, यार ये बंदा इज़्ज़त कर रहा है, ठीक ही हो जाऊँ मैं, रिस्पेक्ट लोग करना, बंदा ठीक हो जाता है। तो इसलिए कहने का मकसद ये है, अच्छे काम करें, नए नए आप सोचें यार मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, आर्टिकल लिख सकती हूँ। देखो आप बच्चा जो है, आपने आर्टिकल लिखे अखबारों में पढ़ती ना, ख़वातीन लड़कियाँ पढ़ती हैं, कौन सा मैगज़ीन पढ़ती हैं संडे को? अखबारें जहाँ पढ़ती हैं अक्सर ना, अखबारें जहाँ फीमेल बहुत संडे को पढ़ती हैं, तो आप उसमें आर्टिकल लिखें ना, नई चीज़ सोचिए यार मैं लिखना है, कुछ करना है मैंने, आप क्या IT के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, जंग में लिखें, मशरक़ में लिखो, आप भी लिखें अपने। आप आज से ये सोचना है आप लोगों ने, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर भी, कि हमने लिखना है। कैसे लिखना है? आप कोई भी टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक है वतन, क्या वतन पे आप तहकीक शुरू कर दो, पाकिस्तान पे यूट्यूब वीडियोस देखो, वहाँ से पॉइंट्स लो, वतन पे गूगल से लें, ChatGPT से लें, पूछें उससे, ChatGPT से बातचीत करो, वतन कैसा है पाकिस्तान, कितने इसमें वो है, वो बोलती है आगे से, नेट इंटरनेट वो आगे से बोलता है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर आप किताबें पढ़ो, किताबें पढ़े, फिर आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स के बाद फिर अपना क्या लिख लोगी, अपना एक आर्टिकल लिख लोगी, आर्टिकल लिख के उसको फिर ठीक करो, उसको अदबी करें, अदबी अच्छे लफ्ज़ डालें, यार ये लफ्ज़ अच्छा है, उससे ये लफ्ज़ अच्छा है, फिर किसी अखबार के एडिटर को दें, उनसे मैंने कि मैं आर्टिकल लिखती हूँ, वो शाया करेगा, बंदे पढ़ेंगे, आपको खुशी होगी, कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। आप जाओगे जब इंटरव्यू के लिए, तो आपने फ़ाइल उठाई होगी आर्टिकल्स की अपने, वो कहें कि खूबी मैं राइटर हूँ, ये लिखता हूँ, मैंने इतने सारे आर्टिकल लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, तो मैं लिखता था, मेरे पास तो इतनी बड़ी फाइल थी ना, मशरक़ वगैरह में लिखता रहूँ काफ़ी ज़्यादा, सामने फाइल का सर ये मेरी किताबें हैं, ये चीज़ मैंने जो लिखा था नावल पे लिखा, नावल की हिस्ट्री, तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया था, साथ वो उठाया होता, इतना बड़ा थीसिस, साथ मेरे आर्टिकल्स थे, कुछ नावल लिखता था, मैं नावलेट लिखता था, छोटे छोटे अफसाने लिखता था, सारे प्रिंट आलम ने लेके सर ये है, अगला बंदा पहले ही थोड़ा हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है कि यार ये बंदा लिखता भी है, इतना इसने किया हुआ, अभी ये यहाँ कर रहे काम। फिर आप जब बोलते हो ना, सिर्फ लिखना नहीं है ना, अपना लिखा हुआ होना चाहिए, ये नहीं कि आपने डिग्री किसी और को उठा के ले गए हो। अगर नंबर A+ लिए, A+ इसके अपने नंबर, चीटिंग भी नहीं ली हुई है इसने, नंबर जितने भी लिए, चाहे A+ नहीं भी है, थोड़े नंबर लिए हैं, बात देखते हैं थोड़े नंबरों में सेलेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा नंबरों में रह जाते हैं, तो ये नहीं कि आप नंबर बड़े A+ लिए हैं, तो आप इंटरव्यू इसीलिए होता है ना कि देखो वाकई इसके अपने नंबर हैं कि चीटिंग शीटिंग की हैं, थोड़े से नंबर बेशक नहीं हो, अपने नंबर हों, और फिर आप जब जाएंगी वहाँ इंटरव्यू पे, तो आपकी पर्सनैलिटी आती ही पता चलेगा, यार ये बंदा जो है दूसरे मुख्तलिफ है, वहाँ आपके आर्टिकल्स होंगे, आपकी किताबें होंगी, कुछ ना कुछ लिखा होगा, ठीक है। फिर आपके मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी ये वाली है, जो आपकी ड्रेसिंग है वो ठीक होनी चाहिए। एक बच्चे ऐसे आके बैठ के मेरे आगे टांगों पे टांग रखी, फिर ऐसे कौन सेलेक्ट करता है मुझे बताएं? एक बंदा आए और ऐसे लेट के बैठ जाए, एक्टिव ही ना हो, वो क्या यार ये कैसा बच्चा है, ये तो एक्टिव है,
बॉडी लैंग्वेज डी डाली, उसको मैंने कहा ये तुम क्या डांटता भी हो बच्चों को यहाँ पे ना, 10 बार प्रैक्टिस करी, ऐसे आओ ऐसे बैठो, ये करो वो करो, यही प्रैक्टिस होती है ना, प्रैक्टिकल ये। फिर वही बच्चा पास हो गया। मैंने कहा अगर तू ना आया होता, 3 दिन उसने तैयारी की, इंटरव्यू के लिए आया था, उसकी सारी मैंने शेप चेंज की। मैंने कहा यार ये बाल इस तरह रख के जाओगे तो रिजेक्ट करेगा अगला बंदा, नहीं सेलेक्ट होगा। बहुत बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, बहुत बच्चे बात नहीं मानते। एक बच्चा नहीं माना, जैसे था वैसे गया, अगले ने फेल कर दिया था। एक बच्चे को मैंने ये कहा कि बेटा आप ना जाओ, अभी अपीयर ना हो, एयरफोर्स के GDP का टेस्ट दे रहा था। मैंने कहा आप बाद में दो, अभी रह जाओगे, क्योंकि मुझे पता रह जाएगा बच्चा, इंटरव्यू में रह जाएगा। टेस्ट पास किया, मुझे कहते सर आप तो कह फेल, मैं तो पास हो गई, ये दें आप तो कहते फेल हो जाऊँगा, मैं तो पास कर लिया टेस्ट। वो सेंटर के बाद खड़ा था, एक्सपीरियंस देखा तो वो एक्सपीरियंस आ गया इस फीमेल से, कोई वही अगले दिन उसका टेस्ट है हुआ था, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, वो पता पास करके आ गया। और मुझे बड़े ग्रेस में ना कि मैं पास कर गई हूँ। प्रिंसिपल का बेटा है, फीमेल हमारी दो प्रिंसिपल बहन है मेरी, तो मैंने कहा बेटे को ना करें, वो जल्दबाजी में थी वो भी, हालांकि उनकी एज बच्चे की रहती थी। इंटरव्यू में गया तो उसने ये नहीं पूछा कि आप बेटे FSC में प्री मेडिकल पढ़ा है तो प्री मेडिकल में मेडिकल क्वेश्चन, उन्होंने कहा बेटा आप पाकिस्तान कौमी तराना सुनाओ। क्या पूछा? कौमी तराने में फंस गया बच्चा, उसे कौमी तराना भूल गया। अगले ने बिठाया भी नहीं, कहते आप जा सकते जो। मैंने कहा मैं तो ये क्या कर तो नहीं है ना, छोटी छोटी चीज़ें करनी है आपने, तैयारी क्या करनी है, छोटी छोटी चीज़। अभी आप दुआ पढ़ते हैं, बच्चे की दुआ पढ़ते हैं, लब्बे आती है, वो आप याद करो। हाँ, मैं तो इस तरह के क्वेश्चन कर, मैं बड़े बड़े फलसफियाना सवाल नहीं कर, मैं बल्कि कहता भी था, जो हमारे प्रोफेसर मुश्किल क्वेश्चन कॉलेज में पूछते थे कि आप यार इस तरह क्यों क्वेश्चन करते हो बच्चों से इतने फलसफियाना, आप अपना इंप्रेशन डालने के लिए, मेरा नॉलेज है, प्रिंसिपल को इंस्पायर कर रहे हैं क्या कर्नल साहब को, बाहर HOD साथ बिठाए होते ना, इंस्पायर करने के लिए हमारे इतना नॉलेज है। मैंने सिंपल बच्चा अभी 8वीं क्लास में दाखिला ले रहा है, 7वीं क्लास का बच्चा है, इससे उस लेवल के क्वेश्चन करो ना। सिंपल पूछो, इकबाल के बारे में पूछो, कॉमिक शायर है, शेयर सुन लें उससे बच्चे से कुछ, कि बोलता कैसे, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, ठीक, उससे छोटी छोटी चीज़ें पूछें, मुहावरे पूछ लो जो उसने पढ़े हैं। लेकिन वो ये क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो पूछते हैं। मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो आर्मी के नहीं है। आर्मी के लोग थोड़ा एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह। मिलिट्री कॉलेज के कमांडर को पता है ब्रिगेड साहब को या बच्चे का ये जहन है सही क्वेश्चन करना है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मतलब वो बच्चे के लेवल से अब मतलब वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो तैयारी पर वो भी करो, पता है कि इसने अब करना है क्वेश्चन, तो उस लेवल की तैयारी करें। इस तरह आप लोग चूँकि आर्मी नेवी एयरफोर्स में वो पर बड़ी तवक्को रखते हैं कि बच्चे ने ये करना है, तो वहाँ पर ये नहीं कि आपको क्वेश्चन के जवाब नहीं आते रिजेक्ट हो जाते हो। क्वेश्चन के जवाब अगर सही भी देते हैं, अगर आप झूठे हो, आप में फॉल्ट है, झूठ बोलते हो, ठीक है, आप चीटर हो, ठीक है, इस तरह की कोई आपके अंदर मिस्टेक है, गलती है, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। चाहे आप सॉरी जवाब दो, लेकिन बोलो तो सच ना, एक इंसान सच्चा होना चाहिए। फिर आप ये कहते इसमें इससे मैं झूठ बोलूँगा, चलो पता है इसने सेलेक्ट करना है, इसने किधर करना होता सेलेक्ट तो अल्लाह ने करना है, अल्लाह ताला की ज़्यादा राज़िक है, तो अल्लाह फिर नीयतें देखता है। इसलिए आज से जितने स्टूडेंट्स हैं ये मत सोचें आर्मी में वैसे ही बंदे को ठीक होना चाहिए, वैसे ही आप सच्चे हों, वैसे ही मर्द मोमिन हो, बुराई ना करो, ना बुराई देखें, ना सोचें, ना वो करो, ज़हन उधर जाना ही नहीं चाहिए आपको, अच्छाई की तरफ ज़हन हो, एक अच्छे इंसान बन के जीना है हमने। ज़िंदगी की कोई पता नहीं है, ये लिखवा के तो नहीं है ना अल्लाह की ज़ात से कि मैंने 100 साल जिंदा रहना है। किसी टाइम भी न जाने कौन सा लम्हा हो लम्हा आखिर, न जाने लम्हा हो, न जाने कौन सा लम्हा हो लम्हा आखिर, न जाने कौन सा झोंका हमें बुझा जाए। ये डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब के शेर फौत हो गए सर, वफात से पहले भी सर ने मुझे दो घंटे पहले एडवाइस किया हुआ था, सर ने दुआ दे रहे थे। अभी उस वक्त नहीं पता कि मैंने फौत हो जाना है, अचानक हार्ट अटैक हुआ था। गज़ल पढ़ते चीफ गेस्ट थे और गज़ल पढ़ते पढ़ते फौत हो गए, रूह निकल गई। और अक्सर ये दुआ मांगते थे सर के अल्लाह किसी का मोहताज ना करें, और ठीक ठाक गए हैं माशाल्लाह। किसी के एक दिन भी किसी की खिदमत नहीं करवाई किसी ने। तो ये न जाने कौन सा लम्हा हो लम्हा आखिर, न जाने कौन सा झोंका हमें बुझाए। इसलिए बुराई सोचना भी नहीं है कि हम ये करें, माशरे में बुराई पर किसी को तकलीफ़ दें, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ़ दे। हाँ जो कर रहे हैं बुरा उसको ठीक करो ना, ये बहुत बड़ा मिशन है, उसको ठीक करो, उसे दोस्ती करके ठीक करो, उसे फ्रेंडशिप करके ठीक करो। जो इतनी सख्ती डंडा लेके आप किसी को पीछे पड़ जाओ लाड लेके, वो तो इदारों का काम है। मुख्तलिफ तरीक़ों से ठीक है। जो नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं, सेशन लेते हैं, सेशन लेके आपके साथ दोस्ती करके पूरा पूछते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये करना है, ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं।
उस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं माशरे को सोचो कि अपना खुद तो कम से कम ठीक हो जाओगे ना। इसलिए आज से आप ये टाइम टेबल बनाओ कि सुबह मैंने उठना है, कितने बजे उठना है, हमने घंटा पहले फजर से उठना है, अजान से पहले। जो बच्चे अभी PMA की तैयारी कर रहे हैं या आर्मी नेवी एयरफोर्स CSS कुछ बनना चाहते हैं, जिनके जज्बे है कि मुल्क की खिदमत करूँ, वाकई मैं कुछ करना चाहता हूँ, कितने बजे उठना है आप लोगों ने? 1 घंटा पहले उठना है नमाज से। उस टाइम उठ के सबसे पहले काम क्या करना है, वज़ू करके नहा धो के फ्रेश होकर आपने क्या पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज। चाहे 2 रकअत ही पढ़ लो, 2 रकअत भी मिनिमम होते हैं तहज्जुद। वैसे तो 8 या 12 पढ़ो ना, वो तो ज़्यादा बेहतर है। तो 8 रकअत 12 रकअत पढ़ो तो अच्छी बात है, जंग वो पढ़ने चाहिए। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें। क्या पढ़ो? सूरह यासीन पढ़ें। तमाम आपके अंदर जो जादू शादू के असरात हैं, जो वबाएँ हैं, जो लोगों ने नज़र लगाई होती है, वो ख़त्म हो जाते हैं। सूरह यासीन कुरान शरीफ का दिल है, लोग नज़र अपनी भी नज़र लग जाती है इंसान को, ठीक है। फिर ज़्यादा किसी को मसला है तो सूरह बकरा की तिलावत करें 5 दिन, खुद नहीं कहते किसी पढ़ाएं घर में। सूरह बकरा सुन भी सकते हैं, लेकिन पढ़ो ज़्यादा बेहतर है ना। ज़्यादा बेहतर तो ये आप खुद पढ़ें, लेकिन नहीं पढ़ सकते बच्चों को बुला के 5 दिन आप तिलावत कराएं, ताकि जितने भी गुलास्ते मुलास्ते हैं सब कुछ फिनिश हो जाएं। समझिए ना। खुद भी कुरान शरीफ की तिलावत करो, तिलावत रेगुलर करें, शुरू कर दें पहले पारे से। या आप सुबह उठोगे, दिन पूरा आपने प्रैक्टिकल, रात को सोएंगे तो बिल्कुल आप इतने थक जाओ ना, आँख बंद करो तो नींद आ जाएगी। ऐसे दिन गुजारना है। सोना दिन को नहीं है, दिन को 1 मिनट भी नहीं सोना, दिन को 1 मिनट भी नहीं सोना। तो इस तरह करके फिर आप देखो यार मैं फिजिकल अनफिट हूँ, देखो इतने फिट नहीं, उसके अनफिट हूँ मैं फिट कैसे करना है अपने आप को, लोहा कैसे बनना है जिसम। यहाँ से आप जिम है विजिट करो, अकेला ही चला था जान में मंजिला, खुद अकेला ही। लोगों सारे तलाश ना करोगे यार मेरे साथ कोई दोस्त है, सारे इमरान ही मेरे साथ जाए, खुद बड़े बच्चे हो यार, खुद तलाश करो। मैं बता दिया साने प्लाजे में जिम है, फीमेल के जिम्स आते हैं इधर काफ़ी ज़्यादा, आप अपने एरिया में देखें, यूनिवर्सिटी में देखें, जिम तलाश करो। अपने देखें यार मैं कैसे उठाता हूँ वज़न, उठा सकता हूँ, बाकी उठा रहे हैं तो मैं अनफिट हूँ। अपने मसल आप मजबूत करें, ये आगे काम आएंगी चीज़ें ना। फिर आप जिम तो शाम को होता है, चलो ठीक है। उठने के बाद आप नमाज शमाज तिलावत करके फिर आप निकल जाओ ग्राउंड पे, जोकर लेने आपने, क्या लेने? जोकर ले लो, साथ आप ट्रैक सूट पहनते हो, जैसे भी इजी फील करते हो, अपने आप को खुश रखना है। ड्रेसिंग इसलिए अच्छी नहीं करनी यार लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ड्रेसिंग बस कमरा सेट क्यों रखता हूँ अपने लिए, तो सबसे कीमती बंदा मैं खुद हूँ। इस कमरे में सबसे कीमती मैं अपने आप को खुश रखता हूँ, समझिए। अपने सफ़र अच्छे गाड़ी में करता हूँ, खाने अच्छे खाता हूँ, अपना ख्याल रखता हूँ, मैं अपने जिस्म का ख्याल रखता हूँ, ज़हन का, रूह का, रूहानी तौर पर हम ठीक रहें। तो मेरे सबसे कीमती अपने आप को समझता हूँ, समझिए बात। आप सबसे कीमती खुद हैं, क्योंकि लीडर अच्छा होगा तो नीचे होगा ना, लीडर आपने बनना है। फिर अपने नमाज़ पढ़ने के बाद तिलावत करने आप निकल जाना है ग्राउंड में, सामने पार्क है, आप निकल जाएंगे उधर बाइक के साथ। आप जैसे भी करते हो अपने उस पर ना, उस पर अपने आप को और बेहतर करो यार। मज़ीद मैं ऑब्स्टिकल मैंने करने हैं, क्या करने हैं? ऑब्स्टिकल करने। अपने बात भिजवा दूंगा मैं आपको ऑब्स्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल अगर जाना चाहते हो तो आप दोनों भाई बहन भाई चला जाना, करना साहब को मैं कह दूँगा। आपको तो मैं मरी रह जाऊँगा ना, मिलिट्री का मरी रह जाएंगे, या मिलिट्री का जेल में ले, वहाँ प्रॉपर लगे ऑब्स्टिकल्स, जो बच्चे वो कैडेट करते हैं। वहाँ करने के बाद इंशाल्लाह मैं मार्गला कैडेट कॉलेज में भी लगवाऊंगा, जो हमारा है ना मार्गला कैडेट कॉलेज करीब पड़ते हैं, तो इधर भी ऑब्स्टिकल लगवाता हूँ मैं, मिलता हूँ 2 तरीकों से। तो नहीं कहता हूँ लगवाएँ, छोटे लेकर प्रॉपर लगवाऊँगा इंशाल्लाह। उसके बाद ही क्या करना है आपने, ये करने के बाद आपने वापस आना है, ठीक है। रात को चने भिगो के रखने हैं, क्या करने? काले चने मेरे लिए भी ले आना, इधर से ईरान रोड पे मिलते हैं, मैं अभी साहब को क्लास के बाद ले जाता हूँ, ठीक है। काले चने भिगो के रखें थोड़े से पानी में, वो आपने सुबह पानी गिरा देना है, वो खा लेने हैं, थोड़े नरम हो जाएंगे। वो आपका नाश्ता हो गया सुबह का, बहुत पावर है ये। बादाम है, खजूर है, किशमिश है, ये चीज़ें अलग रखो, समझिए भाई, ये अलग। आप अखरोट शखरोट अलग, वो थोड़े ज़्यादा नहीं कहता मैं, थोड़े वो खाओ। दूध का गिलास पी लो, अंडे खा लो, जो आपकी बॉडी के लिए फिट हैं। लेकिन सुबह आपने सिर्फ चने खा के एक्सरसाइज पे जाना है, थोड़े से खा के थोड़ा सा पानी पी लें, खाली पेट नहीं, ज़्यादा भी नहीं। क्या आती है, क्या आती है? 1 मिनट, ये शेड्यूल बता रहा हूँ, बच्चे जो नया है यहाँ पे, आपने ये करना है। ये नहीं कि मैं अभी कह दूँ सुबह सोता है, मैं डंडा भी मारता हूँ, फिर बता रहा हूँ। मैं इधर कह रहा हूँ, गुस्सा मुझे पारा आई, व्हाट्सएप कैमरे में देखता है मैं जैसा हो गया गुस्सा है सुबह सुबह। मैंने मैं उठ को नमाज़ें पढ़ी, बच्चा उल्टा होकर भी सोया हुआ है, उसने क्या अफसर बनना है, इसने सिपाही भी नहीं बनना, और सिपाही बनना भी नहीं चाहिए। फिर वो मैडम कहे कि गुस्सा करते हैं बच्चों को, क्योंकि गुस्सा आता है कि नहीं है नेचुरल। बच्चे ने, बाप ने 47,000 रुपये दिए हों, बेचारे ने कहाँ से पैसे जमा करके इधर हौसले खर्चे, और बच्चे उल्टा सोए हुए,
फ़ायदा है इस चीज़ का। ऐसे बच्चों को रखते हैं, मैं देखता हूँ, मैं निकाल भी देता हूँ तुम बच्चों को, अगर नहीं चलोगे तो मेरे साथ। मैं सख्त आदमी हूँ, समझ, यही बात है सब प्रैक्टिकल। मैं खुद जो करता हूँ, पर यह नहीं कि मैंने बातें की, इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ इनको पता है, पुरानी जानती है मुझे। तो इस तरह आपने क्या करना है, मैं करूँगा प्रैक्टिकल, ये नहीं ऐसा समझने कि मैं कल पूछूंगा बेटा आज क्या किया तूने, कल पूरा शेड्यूल वीडियो तरीके बनेगी, समझ यही बात। तो ये करने के बाद आपने प्रैक्टिकल आके उठ के फिर आपने 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है। कितनी करनी है? 1 घंटा सामने पार्क चले जाना। आज मैं दिखा दूंगा जाके, खाना शाना खाते हैं जो ले जाता हूँ मैं, वो दिखाने के करने के बाद फिर आपने वापस आना है, नहाना है, फ्रेश होना है। क्या करना है? फ्रेश। फिर आप फ्रेश होकर नाश्ता करोगे ऊपर मैस में, नाश्ता करके फिर थोड़ा सो जाओ, फिर मैं सुलाता हूँ तो बॉडी जो थक जाती है, फिर आप सो जाएं, फिर 10 बजे उठ जाओ। कितने बजे उठ जाओ? 10 बजे। 10 से लेके आपने 1 बजे तक प्रेप करनी है। क्या करनी है? प्रेप करनी है। 11, 12, 1, ये तो बच्ची मेहनत कर रही है, यूनिवर्सिटी में जा रही है। 3 घंटे आपने पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करनी है? सेल्फ स्टडी। 1 बजे फिर आपने नमाज़ पढ़नी है नीचे, पहले खाना खाओ। मेरे पास 1 बजे रिपोर्ट करनी है यहाँ पे, सर मैं आ गया हूँ, क्या मैं पूछूँगा हाँ भाई क्या किया? यहाँ तो रहोगे या भाग जाओगे, सीधी सी बात है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक बच्चा भी ना हो, मुझे कोई फ़र्क, हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, समझिए बात। मैं चाहता हूँ एक बच्चा नहीं हो, मैंने यहाँ वीडियो बनानी है और करना है। चलोगे तो सिलेक्ट इस तरह हो गया, ऐसे नहीं होना सिलेक्ट। जो बच्चे सुन रहे हैं वो भी इस तरह करें, प्रेयर नहीं आ सकते ये खुद करूँ। 1 बजे इधर आओगे, मेरे पास रिपोर्ट करो, हाँ सर क्या ये किया है बताओगे मुझे। फिर लंच शंच करो, ठीक, मुझे भी लंच करवाएं ऊपर से। करवाने के बाद आपने फिर 2 बजे नीचे नमाज शमाज पढ़ के कुछ वजीफ़े बता दूँगा ज़ोर के बाद, ये वजीफ़ा किया करें, ताकत है जिसम में। वो करने के बाद फिर आपने 2 बजे से लेके आगे 3, 4, 5 3 घंटे हैं, 3, 4, 5 इसमें नमाज भी पढ़नी है, उसकी असर की, ज़ोर की, 2 नमाजें हैं इसमें। और साथ ही आपने अपनी स्टडी करनी है, जो मैं काम दिया होगा ये करना है। 5 से लेके 6 1 घंटा आपके पास, अगर मिलना चाहते हो किसी गेस्ट को, वो खुद आगे पास है, आपने नहीं जाना यहाँ से। ये नहीं पता मैं इस्लाम फैसल मस्जिद गया हूँ, मैं इधर गया घूमने फिरने तो नहीं आया हुआ ना, वो चीज़ में परमिशन नहीं देता मैं। ठीक है, आप जिसने मिलना है आपको कमरे में आके मिलेगा, बल्कि दोस्ती यहाँ छोड़ दो, कोई काम किसी काम की नहीं है, फ़ायदा नहीं है ना। कल कुछ बन जाओगे फिर आप काम करना लोगों के, क्या गप्पे शप्पे मारने, फजूल टाइम वेस्ट करना है, फ़ायदा नहीं ना उससे। माशरा इतना टाइम किसी को है नहीं, आप टाइम ज़ाया करो वैसे फजूल, आप ना किसी बातचीत करो, अपना 1 घंटा आप ऐसे थोड़ा सा वो घूमो फिरो, यहाँ जिम चले जाया करो ना साथ जिम में, वहाँ जाके देखो यार कितने अच्छे माशरा कर रहे हैं लोग, अच्छे लोगों से उठो, जिम बनाओ, उस पर कैसे बॉडी बनाई है, हम भी बनाना चाहते हैं। 1 घंटा जिम करो, आगे फिर यहाँ जूँ या तो 6 बजे मेरे पास आ जाया करो, नहा दोगे फ्रेश, आगे यहाँ आते हो मैं आगे बॉडी स्मेल नहीं आनी चाहिए, तो मैं चीज़ पसंद नहीं करता ना। साफ रोज़ कपड़े चेंज करने हैं, क्या करने हैं? डेली 2 दफ़ा नहाओ, रोज़ कपड़े चेंज करो, अच्छे परफ्यूम लगाओ, पता है अच्छा साफ सुथरा बच्चा ही। कल वीडियो बनाओ तो अभी कटिंग शटिंग हर चीज़ ये चेंज करनी है, गेटअप चेंज कर देना, समझिए बात। तो उसके बाद फिर मैं सुनूंगा कि हाँ भाई क्या किए। 6 से 7 तक मैंने सुनना है, 6 से 7। तो ये अभी क्लास हमारी 8 तक चलती है, ऐसा ही है ना, 7:30 8 तक क्लास चलती है। ये इन्होंने अलग काम करना है, आपने अलग काम करना है, तो इनका इनिशियल पास किया उन्होंने, आपको भी इनिशियल होना है, आपको अलग चीज़ें मैं दूँगा। तो देखना कैसे पास, आपको 10 मिनट में हलवा बना दूंगा इनिशियल टेस्ट। जितने बच्चे आज तक भी बच्चा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बच्चा इनिशियल में फेल नहीं हुआ। उसके रीज़न ये इतना टफ टाइम होता है, बच्चे हमारे माशाल्लाह लीड करते हैं। जितने बच्चे जाते हैं 1st, 2nd, 3rd टॉप 10 में रनिंग में आते हैं, वो प्रैक्टिकल है। उन्हें उनके वालिद को भी पता है, वीडियो बनती है देखते हैं, क्योंकि मैं उसकी वीडियो बनाता हूँ रनिंग की भी, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई दो नहीं। मोबाइल रखते हैं सामने, इधर लगाते हैं, उधर बेइज्जती भी होती है बच्चे की, मुँह लटका हो देखें, हाँ भाई देखो इसने कोई परफॉर्म नहीं किया अभी तक, ऐसे ढीले ढीले पड़ रहे हैं। उधर आने प्रैक्टिस करनी है, बूढ़े बूढ़े लोग कर रहे होते हैं एक्सरसाइज। बात है हम योगा भी करते हैं, माशाल्लाह हमारा योगा क्लब भी है, कैप्टन हो रही हैं हमारे दोस्त हैं, मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे, आखिरी रैंक कैप्टन होते हैं, जिस तरह जनरल होता है। वहाँ से अभी माशाल्लाह उन्होंने क्लब बनाए हुए हैं, साथ मेरे दोस्त हैं, बहुत बड़ा क्लब है पिंडी। जितने हम कहते हैं जो नशे मशे पर लोग हैं, योगा ज्वाइन करें, ये भी तो खिदमत है ना। और माशाल्लाह वो कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं यहाँ। एक क्लब मेरा यहाँ पे, एक हमारा क्लब इस्लामाबाद में है। फिर हमने कराटे छोटे बच्चों का काम किए हुए हैं, 300 से 350 बच्चे हैं कराटे छोटे बच्चे खेलते हैं इस्लाम, वो दिखाऊंगा मैं आपको, वो करें। फिर हाइकिंग क्लब बनाया हुए हैं, आज भी हमारी फीमेल कम 100 बच्चियाँ गई हैं हाइकिंग पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई फीस नहीं है। किसी रब्ता करना रब्ता मेरे से कर सकते हैं, तो टाइम देते हैं। हर संडे को हम हाइकिंग पे जाते हैं। सुबह आज मैं खुद जाना था, लेकिन मैं चूँकि मरी जा रहा हूँ, तो फिर मैं चूँकि इतना मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं जा सका आज, वरना वो मैडम तो बार बार आपने सर आना है। तो वो हाइकिंग भी काफ़ी टफ होता है, अब देखेंगे ना कैसे हाइकिंग पे, वो अलग से हमने किए हुए हैं। एक बंदे इतने काम जब कर रहे हैं,
कॉलेजेस भी है, ये चीज़ें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप लोग क्या इनिशियल टेस्ट पास नहीं कर सकते, ISB क्लियर नहीं कर सकते, बड़ी अंग्रेजी तो नहीं है ना, सिंपल सी चीज़ है, तो मुझे देख के करो। वो उसके बाद जब जहाँ जाओगे फिर आप नमाज़ पढ़, जब जिस अज़ान हुई है इशा की जमात की नमाज़ पढ़ के फिर आप 10 बजे सो जाओ। कितने बजे सोना है आपने? 10 बजे। ताकि 4 बजे उठ जाओ। 6 घंटे आपने सोना है, बहुत है 6 घंटे, 6 घंटे नींद करना। इस तरह आप लोग टाइम टेबल शेड्यूल चेंज करो, बच्चे अपना पूरा शेड्यूल चेंज कर दो, क्योंकि उधर जा रहे कि ISB के लिए आपको जल्दी उठाएंगे, वो अजान से बहुत पहले जगा देते हैं, पता है इस चीज़ का, पहले जगाएंगे, नमाज़ पढ़ोगे बहुत सवेरे सवेरे आपको जगा देंगे। अगर आपकी रूटीन ये बनी हुई ना रात को जागने की उल्टी रूटीन, वहाँ डिस्टर्ब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगी। इसलिए अभी से कल से आपने ये रूटीन रखनी है। सर, मैं पेपर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पेपर देना चलो हफ्ता वो निकाल दो, हफ्ते के बाद अपने रूटीन चेंज कर लेंगे अपनी, पेपर अच्छे देने, वो दिन रात एक मेहनत करें, उसके अपनी रूटीन एकदम चेंज होती भी नहीं, यही बता दूंगा आपको। बिल्कुल सर। होती करते करते 9 बजे सोते बंदा रात को, वो काफ़ी 15 दिन लग जाते हैं इसमें, रूटीन चेंज होते हैं, नफ्सियात ये कहती है। 21 हाँ, ये लगता है 21 डेज में रूटीन चेंज होती है, लेकिन आपने कोशिश कर मोबाइल शोबाइल लाइटें ऑफ करके कोशिश करने बस सो रहा हूँ मैं, तो फिर आप इंशाल्लाह अभी सारी रूटीन क्या कर लोगे, चेंज कर बहुत लोगे। जल्दी है सर। बात है ये समझ। इसी पे हम इख्ताम करेंगे वीडियो का। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप लोग कर सकते हैं, बच्चे जो यूट्यूब पे सुनते हैं। लास्ट दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इत्रतिही बियदिकुल इमाद।